السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک وظیفے کے حوالے سے پوچھنا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ میری فرینڈ ہے نا، اس کو میرے منہ میں شاید وہ بولتے ہیں کہ کینسر ہو، تو اس کے لیے وہ مثلا من دون الکاشفہ جو ہے نا، مثلا من دون اللہ الکاشفہ جو آیت ہے وہ پڑھنی ہے، اور 1001 بار اور پانی پہ دم کرنا ہے، پھر وہ 3 ویک تک پینا ہے تو شفا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو وہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ایک بار میں ہی پڑھی جانی چاہیے، یا اگر تھوڑا تھوڑا پڑھے تھے، کیونکہ میرے لیے 1001 بار پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے جی، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج رکھا ہے، اور علاج کرانا سنت ہے، اور خاص طور پہ یہ جو موذی امراض ہیں، تو الحمدللہ میں نے اس پورے عرصے میں بہت سارے ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا جو کینسر کے مریض بنے، اور جنہوں نے علاج بھی کروایا اور پھر دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی عطا فرمائی، اور بہت سے لوگ انتقال بھی کر گئے، تو بس ان کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ تو اس حوالے سے تو جو وظیفہ آپ بتا رہی ہیں، جو آپ کو بتایا گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کر سکتی ہیں، بالکل آپ کر لیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ آج کل مکہ میں رہتے ہیں، اور وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا، اور وہ خود ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے علاج کروایا اور سارے علاج کروائے، تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ 1 سال زندہ رہیں گے یا 1.5 سال زندہ رہیں گے۔ تو پھر جب انہوں نے کیمو تھراپی وغیرہ سب کچھ کروا لی، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ جب ابا جی ڈاکٹر اور آپ کی میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ نے 1 سال یا 1.5 سال زندہ رہنا ہے، تو کیوں نہ ہم مسلمان ہیں، ہم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پانی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ الماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور اس پہ فائدہ دیتا ہے، جس بیماری کے لیے پیا جائے اس سے اس کو شفا ملتی ہے۔ تو جب حضور نے فرمایا اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اور مکہ میں جا کے رہتے ہیں اور اس طریقے سے علاج شروع کرتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ علاج کرنا شروع کیا، اور صبح دوپہر شام وہ زمزم پیتے تھے، اور ساتھ ساتھ دعا مانگتے تھے، زمزم پیتے تھے، دعا مانگتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ میں بھی شفا ہے، اور زمزم پیتے تھے، خوب پیتے تھے، اور باقاعدہ جو ہے تو کئی عرصہ وہاں رہے، اور رہنے کے بعد انہوں نے جب دوبارہ سے اپنے ٹیسٹ کرائے تو ان کا کینسر ختم ہو چکا تھا۔ تو سب ڈاکٹر بھی حیران تھے، تو الحمدللہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 سال سے زیادہ ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہیں، اور پھر انہوں نے مکہ کے اندر ہی ہاسپٹل میں جاب کرنا شروع کر دی، اور وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور مکہ میں ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے مکہ میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں زمزم وافر مقدار میں ہے، مسجد حرم میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زمزم پیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، میں یہ جو عرض کر رہا ہوں نا یہ بات، تو یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ بالکل آپ کو حقیقت کے مبنی یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اب ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین کیا ہے کہ صحت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر چیز کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو صحت دینے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ صحت دے سکتا ہے، اور سارے اسباب موجود ہوں، سب کچھ ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو صحت نہیں مل سکتی۔ تو گزارش یہ ہے کہ علاج کروانا چاہیے، علاج کروانا ہے، علاج کروانا سنت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ علاج نہ کروائیں، علاج کروائیں، بالکل کروائیں، لیکن اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، حوصلے سے کام لیں، اور اگر آپ کے پاس یہاں زمزم ہے تو زمزم پئیں، اور آپ کے دوست احباب جو آتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں، آپ ان سے منگا لیں، زمزم یہاں مل بھی جاتا ہے، تو زمزم پینا شروع کریں، اور یا مالکو یا قدوسو یا سلامو، یہ 3 نام ہیں، 313 دفعہ یہ پڑھا کریں، یا مالکو یا قدوسو یا سلامو، 313 دفعہ یہ پڑھیں، اور قرآن کی تلاوت کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔